عشاء کے بعد عامر دمشق شہر میں جمال الدین کے گھر پر دستک دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد 14-15 برس کے ایک لڑکے نے دروازہ کھولا۔ وہ جمال الدین کا بڑا بیٹا تھا۔ عامر کو دیکھتے ہی اس نے تعجب سے کہا، اخی آپ؟ عامر نے پوچھا، تمہارے ابی کہاں ہیں؟ لڑکے نے دروازے کا پٹ پورا کھولتے ہوئے کہا، آپ اندر آ جائیے نا، ابھی تو امام یوسف کے ہاں گئے ہیں۔ عامر گھوڑے پر سوار ہوتے ہوئے بولا، میں انہیں وہیں مل لیتا ہوں۔ عامر آگے بڑھ گیا اور لڑکے نے دروازہ بند کر لیا۔ مختلف گلیوں اور کوچوں میں سے ہوتا ہوا عامر امام ابو یوسف فندلاوی کی حویلی کے سامنے گھوڑے سے اترا اور دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد خود امام یوسف نے دروازہ کھولا اور باہر عامر کو کھڑے دیکھ کر وہ چونکتے ہوئے بولے، عامر بیٹے تم، کسی نے تمہیں دیکھا تو نہیں؟ عامر نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے یہیں آ کر اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا ہے، کیا جمال الدین یہی ہے؟ امام یوسف نے حویلی کا دروازہ پورا کھولتے ہوئے کہا، اندر آ جاؤ، اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ بھی تمہیں یہاں ملیں گے۔ عامر اندر داخل ہوا۔ امام یوسف کی رہنمائی میں اس نے اپنا گھوڑا استبل میں باندھا اور پھر ان کے ساتھ دیوان خانے میں داخل ہوا۔ اندر سابق محتسب جمال الدین کے علاوہ دمشق کے حکمران بوری کے دونوں بھائی اسماعیل اور شہاب الدین بیٹھے تھے۔ عامر نے آگے بڑھ کر تینوں سے مصافحہ کیا اور پھر ان کے درمیان بیٹھ گیا۔ جمال الدین نے بات کی ابتدا کی اور عامر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نہایت مناسب وقت پر آئے ہو، یہاں تمہاری کمی محسوس کی جا رہی تھی۔ عامر نے غصیلی آواز میں کہا، میں سقلاج کی خاطر آیا تھا، وہی میرے باپ اور شمامہ کا قاتل ہے، آج کی شب میں اس سے انتقام لوں گا۔ اور جمال الدین نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا، سقلاج تمہیں یہاں نہ ملے گا، اسے کسی پراسرار کام کے سلسلے میں طاہر المرغزانی نے بالبک بھیجا ہے۔ پچھلی بار بھی طاہر المرغزانی نے اپنے کچھ آدمی بالبک روانہ کیے تھے، ان کے پیچھے ہم نے بھی اپنے کچھ آدمی بھیجے تھے۔ انہوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ طاہر المرغزانی عیسائیوں کے ساتھ مل کر دمشق کے خلاف ساز باز کر رہا ہے۔ اب سقلاج خود آدمیوں کو لے کر بالبک گیا ہے، ہم نے بھی اس کے تعاقب میں اپنے آدمی روانہ کیے ہیں۔ عامر کھڑا ہوتا ہوا بولا، میں اب جاتا ہوں، میرے لیے بہت اچھا موقع ہے، میں بالبک شہر میں ہی سقلاج سے نپٹ لوں گا۔ جمال الدین کھڑا ہوتے ہوئے بولے، سنو، بالبک شہر سے باہر بال دیوتا کے معبد کے کھنڈرات ہیں، ان کھنڈرات کے عین سامنے مغرب کی طرف ایک سرائے ہے۔ سقلاج کے تعاقب میں ہم نے جو آدمی روانہ کیے ہیں وہ اس سرائے میں ٹھہریں گے، تم ان سے رابطہ قائم کرنا، وہ تمہیں سقلاج کے ٹھکانے سے آگاہ کر سکیں گے اور اس طرح تم آسانی کے ساتھ اس سے نمٹ لوگے۔ عامر سنو، ہمارے آدمیوں کے سردار کا نام رکن الدین ہے، وہ ایک گمنام ترک ہے، اس کی داڑھی چھوٹی اور آنکھیں بھیڑیے کی طرح بھوری ہیں، وہ ایک شجاع اور ملت و مذہب پرست جوان ہے، وہ سقلاج سے انتقام لینے میں تمہاری مدد کرے گا، احتیاط سے کام لینا۔ سقلاج کے ساتھ 20 ایسے مسلح جوان ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ عامر نے چھاتی تانتے ہوئے کہا، انشاءاللہ سقلاج کو دمشق لوٹنا نصیب نہ ہوگا۔ اس کے بعد عامر نے سب سے مصافحہ کیا، استبل سے اپنا گھوڑا لیا اور باہر نکل گیا۔ آدھی رات سے تھوڑی دیر بعد عامر بنو زیبان کی بستی حوران میں سالم بن عقبہ کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ اندر صحن میں دروازے کی طرف آتے ہوئے کسی نے پوچھا، کون ہے؟ عامر نے دھیمی آواز میں کہا، دروازہ کھولو ولید، میں عامر بن نافع ہوں۔
دروازہ کھل گیا، سامنے ولید کھڑا تھا۔ ایک دم وہ عامر سے لپٹتا ہوا بولا، آپ کہاں رہے؟ ہم آپ کی گمشدگی پر سخت پریشان تھے۔ اتنے میں صحن سے سالم کی آواز سنائی دی، ولید کون آیا ہے؟ ولید نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ابھی عامر آئے ہیں۔ سالم نے خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو اسے باہر کیوں روک رکھا ہے؟ اسے اندر لاؤ۔ اتنے میں ایک کمرے سے نائرہ بھاگتی ہوئی آئی اور سالم سے پوچھا، کون ہے ابھی؟ سالم نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، عامر آیا ہے بیٹی، تمہیں تکلیف ضرور ہوگی، لیکن اس کے کھانے کا بندوبست کرو۔ وہ نہ جانے کہاں کہاں دھکا کھانے کے بعد یہاں آیا ہے۔ وہ بھوکا ہوگا اور اس کا بھوکا ہونا میرے لیے تکلیف دہ ہے۔ نائرہ نے بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تکلیف کیسی ہے ابھی؟ وہ میرے محسن ہیں، ان کی خدمت کر کے میری خوشی ہوگی۔ نائرہ چولہا گرم کرنے چلی گئی۔ سالم آگے بڑھا اور عامر کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ ولید عامر کے گھوڑے کو استبل میں باندھ کر ان دونوں کے ساتھ ہو لیا اور تینوں دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ سالم نے شکوہ کرنے کے انداز میں پوچھا، تم کہاں رہے بیٹا؟ اگر تمہارا اپنے قبیلے والوں سے جھگڑا ہو گیا تھا تو تم سیدھے میرے پاس کیوں نہ چلے آئے؟ کیا اس گھر کو اپنا نہیں سمجھتے؟ عامر نے ممنونیت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایسی کوئی بات نہیں، میں سقلاج سے اپنے باپ کا انتقام لینے دمشق گیا تھا۔ وہاں سے پتہ چلا کہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ بالبک گیا ہوا ہے۔ اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ سالم نے فکر مند ہو کر کہا، میں تمہیں اکیلا نہ جانے دوں گا، تم میرے قبیلے سے چند جوانوں کو ساتھ لے جاؤ، وہ سقلاج اور اس کے ساتھیوں سے نپٹنے میں تمہاری مدد کریں گے۔ عامر نے شکر گزار لہجے میں کہا، آپ تکلیف نہ کریں، دمشق کے سابق محتسب جمال الدین کے کچھ آدمی پہلے ہی ان کے تعاقب میں ہیں، میں ان سے مل لوں گا، وہ بھی میری مدد کریں گے۔ سالم نے اپنے بیٹے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ولید تم نقیب اور سعد کو بلا لاؤ، میں اسے یہاں سے اکیلا روانہ نہ ہونے دوں گا۔ ولید خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سالم پھر عامر سے کچھ کہنے والا تھا کہ دیوان خانے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حالانکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، سالم کے لبوں پر مسکراہٹ کھیل گئی۔ پھر اس نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے کہا، نائرہ بیٹی اندر آ جاؤ، عامر سے تمہارا کیا پردہ، یہ 2 بار تمہاری عزت اور جان کی حفاظت کر چکا ہے، اب یہ اس گھر کا فرد ہے۔ نائرہ اندر آئی اور شرماتے ہوئے پوچھا، ابھی کھانا لے آؤں؟ سالم اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے کے وسط میں چٹائی بچھاتے ہوئے کہا، لے آؤ۔ نائرہ واپس چلی گئی۔ عامر نے سالم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے یہ بے وقت تکلیف کیوں کی؟ سالم چٹائی بچھانے کے بعد دوبارہ عامر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ تکلیف کیسی بیٹے، کھانا تو ہر وقت گھر میں تیار رہتا ہے۔ نائرہ نے اس وقت کھانے کی چیزیں صرف گرم ہی کی ہوں گی۔ اتنے میں نائرہ پھر اندر آئی اور چٹائی پر کھانے کے برتن جما دیے۔ عامر خاموشی سے اٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ سالم بھی اس کے ساتھ آ کر چٹائی پر بیٹھ گیا۔ نائرہ بھی واپس جانے کے بجائے اب دیوان خانے میں ہی بیٹھ گئی تھی۔ عامر جب کھانا کھا چکنے کے بعد دیوان خانے میں بیٹھا سالم سے باتیں کر رہا تھا اور نائرہ ان کی باتیں سن رہی تھی، تب نقیب، سعد اور ولید دیوان خانے میں داخل ہوئے۔ اندر آتے ہی نقیب اور سعد دونوں پہلے عامر سے گلے ملے، پھر نقیب نے عامر کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے کہا، آپ اپنے قبیلے والوں سے لڑ جھگڑ کر دمشق کیوں چلے گئے؟ آپ سیدھے ہمارے پاس آتے، ہم اتنے بے اہمیت نہیں کہ آپ کی حفاظت نہ کر سکتے۔ ولید نے مجھے بتایا ہے کہ آپ سقلاج سے اپنے باپ کا انتقام لینے بالبک جا رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، اس مہم کے سلسلے میں آپ کو ہمارے ہاں سے کتنے جوانوں کی ضرورت ہے؟ عامر نے نقیب کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اس مہم میں مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں اکیلا جاؤں گا۔ نقیب نے احتجاج کرنے کے انداز میں کہا، یہ ارادہ دل سے نکال دیجئے کہ
ہم آپ کو تنہا اس مہم پر جانے دیں گے، یہ ناممکن ہے۔ ہم آپ کو یہ احساس نہ ہونے دیں گے کہ آپ اکیلے ہیں۔ عامر نے مسکراتے ہوئے کہا، وہاں بالبک میں جمال الدین کے کچھ آدمی بھی ہیں، وہ بھی میری مدد کریں گے۔ نقیب نے زور دے کر کہا، کچھ بھی ہو ہم آپ کو اکیلا نہ جانے دیں گے۔ عامر نے ہار مانتے ہوئے کہا، اگر تم اس قدر ہی بضد ہو تو تم اور سعد میرے ساتھ چلو۔ نقیب نے مطمئن ہو کر کہا، آپ کا فیصلہ درست ہے۔ عامر کھڑا ہوتا ہوا بولا، تو پھر تم واپس جاؤ اور تیار ہو کر میرے باغ میں میرا انتظار کرو۔ میں پہلے اپنے گھر جاؤں گا۔ میری بہن اور بھائی دونوں ہی میری اس روپوشی پر سخت پریشان ہوں گے۔ میں انہیں اطلاع کروں گا کہ میں بالبک جا رہا ہوں۔ نقیب اور سعد اٹھ کر چلے گئے۔ عامر نے سالم اور ولید سے مصافحہ کیا اور نائرہ پر ایک الوداعی نگاہ ڈالتا ہوا واپس چلا گیا۔ اپنے گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا عامر اپنی بستی میں داخل ہوا اور اپنے چچا کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور عدنان سامنے کھڑا تھا۔ اتنے میں صحن کے اندر سے عروب کی آواز آئی، کون ہے اخی؟ عدنان نے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، عامر ہے۔ عروب نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تو پیچھے ہٹیے نا، اخی کو اندر آنے دیجیے۔ عدنان دروازے سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ عامر نے عروب کو مخاطب کر کے کہا، عروب دروازے پر آؤ، میں تمہیں ایک اطلاع کرنے آیا ہوں۔ عروب دروازے پر آئی اور پریشانی میں پوچھا، کیسی اطلاع اخی؟ میں سقلاج کو قتل کرنے دمشق گیا تھا، لیکن وہ بالبک شہر گیا ہوا ہے۔ میں بالبک جا رہا ہوں اور وہاں اسے قتل کر کے اپنے باپ کا انتقام لوں گا۔ عروب کی گردن غم اور اندوہ میں جھک گئی تھی۔ عامر نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اے میری بہن، تو دیکھے گی، اپنے باپ کا انتقام لے کر میں بہت جلد لوٹوں گا۔ عامر پیچھے ہٹ گیا۔ عروب چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ عامر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے ایڑ لگا کر وہ ان دونوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا سیدھا اپنے باغ میں آیا۔ وہاں نقیب اور سعد اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تینوں باغ سے نکل کر شمال مغرب کی طرف اپنے گھوڑوں کو دوڑا رہے تھے۔ شمال مغربی کوہستانوں کی چوٹیاں برف سے لد گئی تھی۔ برف آلود ہوا کے جھکٹ تیز ہو گئے تھے۔ شام سے تھوڑی ہی دیر پہلے عامر، نقیب اور سعد بالبک شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ پرانے شہر کے ان کھنڈرات کی طرف آئے جہاں اہل کنعان کے دیوتا بال کے معبد کے کھنڈرات تھے۔ کسی دور میں یہ عمارت خوب ہوگی، لیکن اب صرف ستون ہی کھڑے دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے بھی کچھ ستونوں پر محرابیں تھیں اور کچھ ننگے سر ہی کھڑے تھے۔ کچھ دیر ان کھنڈرات کے اندر گھومتے رہے۔ جب سورج غروب ہو گیا اور عفریت شب اپنا نزول کرنے لگی تو وہ بال دیوتا کے ٹوٹے پھوٹے معبد سے نکل کر مغرب کی طرف اس سرائے کو جا رہے تھے جس کی نشاندہی جمال الدین نے کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اس سرائے میں داخل ہو رہے تھے۔ اپنے گھوڑوں کو انہوں نے سرائے کے استبل میں باندھا اور خود وہ سرائے کے مالک کے پاس آئے جو ایک بوڑھا یہودی تھا۔ عامر نے اس کے قریب ہوتے ہوئے پوچھا، تمہاری سرائے میں کوئی ایسا شخص ٹھہرا ہوا ہے جس کا نام رکن الدین ہو اور ذات کا ترک ہو؟ اس بوڑھے یہودی نے کچھ سوچا اور پھر اپنے ایک خادم کو آواز دے کر بلایا اور عامر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا، انہیں اس چھوٹی داڑھی والے ترک کے پاس لے جاؤ جو پچھلے چند روز سے بائیں ہاتھ کے بڑے کمرے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ اس خادم نے ایک طرف بڑھتے ہوئے عامر سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ عامر، نقیب اور سعد تینوں اس کے ساتھ ہو لیے۔ اس خادم نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا اور واپس لوٹ گیا۔ عامر نے آگے بڑھ کر اس کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد کسی نے دروازہ کھولا۔ عامر کی طرف دیکھتے ہی اس نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ؟
عامر بن نافع اور یہاں؟ عامر نے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم مجھے جانتے ہو؟ اس نوجوان نے نہایت سعادت مندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، دمشق کے اس شیر دل فرزند کو کون نہیں جانتا جسے طاہر المرغزانی نے اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دمشق سے نکال دیا تھا۔ عامر نے خوش طبعی سے کہا، میں تمہارے سرخیل رکن الدین سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس جوان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا، آپ اندر آ جائیے نا، اجنبیوں کی طرح باہر کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں میرے علاوہ اور بھی بہت سے جوان آپ کو جانتے ہیں، بلکہ ہمارے سرخیل رکن الدین بھی آپ کی شخصیت سے آگاہ ہوں گے۔ عامر نقیب اور سعد کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ اندر 8-10 جوان بیٹھے ہوئے تھے، ان میں وہ ترک رکن الدین بھی تھا جس کی آنکھیں بھوری اور داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی۔ عامر کو دیکھتے ہی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ شاید وہ عامر کو جانتا تھا، اس لیے کہ اس نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، آپ یہاں بالبک میں؟ عامر نے آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کرتے ہوئے پوچھا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تمہارا نام رکن الدین ہے؟ اس نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میرا ہی نام رکن الدین ہے، لیکن آپ کس سلسلے میں یہاں آئے ہیں؟ عامر نے آگے بڑھ کر مصافحہ کیا اور رکن الدین کے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد نقیب اور سعد نے اس سے مصافحہ کیا اور وہ بھی عامر کے پہلو میں بیٹھ گئے تھے۔ عامر نے رکن الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سقلاج جس کے تعاقب میں تم یہاں آئے ہو، اس نے میرے باپ کو قتل کیا تھا۔ میں اس سے انتقام لینے دمشق گیا تھا۔ وہاں جمال الدین سے خبر ہوئی کہ سقلاج بالبک میں ہے۔ انہوں نے مجھے تمہارے متعلق بھی بتایا، لہٰذا میں سقلاج کے تعاقب میں یہاں چلا آیا اور تم سے ملنا ضروری سمجھا۔ کیا تم مجھے بتا سکو گے کہ سقلاج کہاں ہے؟ رکن الدین نے کہا، وہ شہر کے ایک بستی سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے۔ میرے آدمیوں کی اطلاع کے مطابق وہ کل یہاں سے کوچ کر جائے گا، کیونکہ جس کام کے لیے وہ یہاں آیا تھا اسے مکمل کر چکا ہے۔ عامر نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، وہ کس کام کے سلسلے میں یہاں آیا تھا؟ رکن الدین نے بے ساختہ کہہ دیا، دمشق کا سودا کرنے آیا تھا۔ عامر نے پھر حیرت اور پریشانی میں پوچھا، دمشق کا سودا کرنے آیا تھا، لیکن وہ کس طرح؟ رکن الدین نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا، سقلاج جن لوگوں سے یہاں معاملہ طے کرنے آیا ہے، ان کا تعلق یروشلم کے معززین سے ہے۔ یروشلم کے عیسائی حکمران نے خفیہ طور پر طاہر المرغزانی سے رابطہ قائم کیا تھا اور اسے پیشکش کی تھی کہ اگر وہ کسی طرح دمشق پر ہمارا قبضہ کرا دے تو اسے دمشق کے بدلے سور شہر دیا جائے گا، جس کا حکمران بوری کے بجائے طاہر المرغزانی ہوگا۔ طاہر المرغزانی اس فیصلے کو قبول کر چکا ہے اور اسی سلسلے میں سقلاج کو اس نے بات چیت آگے بڑھانے کے لیے بالبک روانہ کیا تھا۔ اب یروشلم کے کچھ معزز عیسائی مسلمانوں کے بھیس میں دمشق آئیں گے اور وہ طاہر المرغزانی سے مل کر آخری لائحہ عمل طے کریں گے۔ یہ بھیانک سودا جس پر المرغزانی عمل پیرا ہے، لیکن ہم اس پر عمل درآمد ہونے نہیں دیں گے۔ دمشق کے حکمران بوری کے دونوں چھوٹے بھائی جمال الدین اور امام یوسف کے ہم خیال ہیں اور ان کی مدد سے المرغزانی پر گرفت کی جا سکتی ہے۔ گو بوری کا المرغزانی پر اندھا اعتماد ہے، اس کے باوجود کسی روز خود یہ بوری کی تلوار المرغزانی کی گردن پر ہوگی۔ بوری نیت کا برا نہیں، وہ ایک نیک دل اور مذہب پرست حاکم ہے، لیکن المرغزانی نے نہ جانے اپنے اعتماد کے جال میں کیسے پھانس لیا ہے۔ عامر چند لمحوں تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ طاہر المرغزانی مذہب و قوم کے خلاف اس قدر پستی میں چلا جائے گا۔ رکن الدین نے ایک عزم اور وثوق کے ساتھ کہا،
اسے یہ سودا مکمل کرنے کی مہلت نہ ملے گی۔ دونوں چند ثانیوں تک خاموش رہے، پھر رکن الدین نے عامر سے کہا، بالبک شہر کے اندر سقلاج کو ٹھکانے لگانا خطرے سے خالی نہ ہوگا۔ آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، یہیں ہمارے ساتھ قیام کریں اور واپس دمشق کی طرف جاتے ہوئے سقلاج سے خوب نپٹا جا سکتا ہے۔ عامر نے اس کے خیالات کی تائید کر دی۔ رکن الدین نے اپنے کچھ آدمی بھیج کر کھانا منگوایا اور پھر وہ فرش پر بیٹھ کر سب کھانا کھانے لگے۔ دوسرے روز صبح ہی صبح سقلاج نے اپنے آدمیوں کے ساتھ بالبک شہر سے کوچ کیا۔ عامر اور رکن الدین بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس کے تعاقب میں چلے۔ جب سقلاج نقا کے کوہستانی سلسلے میں سے گزر رہا تھا تو اس کا راستہ روک دیا گیا۔ رکن الدین کے ساتھی اس کے چاروں طرف اپنی کمانوں میں تیر چڑھا کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ ایک طرف عامر، نقیب، سعد اور رکن الدین اپنی تلواریں سونت کر کھڑے تھے۔ سب نے اپنے چہرے ڈھانپ رکھے تھے تاکہ وہ پہچانے نہ جائیں۔ پھر عامر کی آواز بلند ہوئی، ایسی آواز جس میں سمندر کی لہروں جیسا خروش اور سیلاب کسی سرکشی اور طغیانی تھی۔ وہ ان سب سے مخاطب ہوا تھا، ہماری عداوت صرف سقلاج سے ہے، تم سب ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو سقلاج کے ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے۔ سقلاج کے ساتھی چپ چاپ ایک طرف ہٹنے لگے۔ سقلاج نے خفگی اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، تم لوگ ایسے ہی بے حمیت ہو گئے ہو کہ مجھے ضرورت کے وقت تنہا چھوڑ رہے ہو؟ کیا تم لوگوں کو میرا محافظ اور معاون بنا کر نہ بھیجا گیا تھا؟ ان میں سے ایک نے کہا، ہم ضرور تمہاری مدد کرتے، لیکن ان لوگوں سے تمہاری ذاتی چپقلش ہے، لہٰذا ہم مداخلت نہیں کریں گے۔ سقلاج خاموش رہا اور اس کے ساتھی پیچھے ہٹ کر ذرا فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ عامر، نقیب، سعد اور رکن الدین اپنی تلواریں لہراتے ہوئے آگے بڑھے۔ سقلاج کے قریب جا کر عامر اپنے گھوڑے سے اترا۔ سقلاج اسے پہچان نہ سکا۔ عامر نے اپنے گھوڑے کی خرچین سے سقلاج کا جوتا نکالا اور غصے میں اس کے منہ پر دے مارا۔ سقلاج، کیا یہ جوتا تمہارا نہیں ہے؟ سقلاج نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ میرا ہی جوتا ہے جو گم ہو گیا تھا۔ عامر نے اپنی سحرکار آواز میں کہا، اندھے، یہ گم نہیں ہوا تھا بلکہ میں اٹھا کر لے گیا تھا۔ میری طرف غور سے دیکھو، میں عامر بن نافع ہوں۔ کیا تم اس جرم سے انکار کر سکتے ہو کہ تم میرے باپ اور شمامہ کے قاتل ہو؟ سقلاج خاموش رہا۔ عامر کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر خزاں کے خشک رات جیسا غمگین اور اجڑے آنگن کی طرح افردہ ہو گیا تھا۔ عامر نے حجر پرشور کسی بلاخیزی میں پھر کہا، سقلاج، اپنی تلوار نکال لو، میں تمہیں اپنا دفاع کرنے کا موقع دوں گا۔ سقلاج کے چہرے پر حسرت آگ ہی لہریں بکھر گئی تھی۔ وہ عامر کا نام سن کر اس قدر بدحواس ہوا تھا کہ اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا اور وہ اپنا ہاتھ تلوار کے دستے تک نہ لے جا سکا۔ عامر نے وقت کا ساربان اور اجل کا نامہ بر بن کر آگے بڑھا، اپنی تلوار بلند کی اور ایک ہی وار میں اس نے سقلاج کی گردن کاٹ دی۔ پھر اس کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہا، تم اس کی لاش کو اٹھا کر لے جا سکتے ہو۔ عامر اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیچھے ہٹ کر وہاں سے کوچ کر گیا تھا۔ سقلاج کے ساتھی بھی سقلاج کی لاش اٹھا کر دمشق کی طرف روانہ ہو گئے۔